یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ سلیمان جو ہیں اپنی رعایا کو چلانے کے لیے خدا سے حکمت مانگے۔ سلیمان چاہتے تو کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر انہوں خدا سے حکمت مانگے اور خدا کو سلیمان کا یہ خیال پسند آیا اور خدا ان کو ڈھیر ساری حکمت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو دولت اور عزت بھی دیا۔ تو ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں وہ بات بہت ہی اہم رکھتی ہے۔ ہماری مانگ روحانی ہونا چاہیے اور جسمانی نہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم تاریخ کی پہلی کتاب کو ختم کریں۔ خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا تاریخ کے پہلے کتاب کو ختم کرنے کے لیے۔ آج سے ہم تاریخ کے دوسرے کتاب پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا یہ کتاب کے ذریعے سے ہم کو کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ یہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہوں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ کتاب میں 36 باب ہیں اور یہ کتاب اسرائیلیوں کو لکھی گئی تھی اور یہ کتاب کو لکھنے والے یہودیوں کے مطابق عزرا نبی تھے۔ یہ کتاب اندازاً یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے پہلے یعنی کہ 430 برس پہلے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب کی جو خاص آیت ہے وہ ہے باب 7 اور اس کی آیت 14، جہاں لکھا ہوا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا مانگے اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ یہ کتاب میں جو خاص لوگ ہیں جس سے ہماری ملاقات ہوں گی وہ لوگ ہیں سلیمان، سبا کی ملکہ، رہوبیام، آسا، یہوشافط، یہورام، یوہاس، عزیا، آخز، حزقیہ، منسی اور یوسیہ۔ تو یہ کتاب کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانیں۔ اب ہم یہ کتاب پہ غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور سلیمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستحکم ہوا اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہایت سرفراز کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سلیمان کو داؤد نہیں چنے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ داؤد چاہتے تھے کہ ان کے بعد سلیمان بادشاہ بننا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کی آنکھ وہ بیٹے پہ تھی جو ان کے خلاف بغاوت کرا۔ یہ بیٹے کا نام تھا ابیسلام۔ داؤد ابیسلام کو بہت چاہتے تھے۔ داؤد کا دل ٹوٹ گیا جب ان کو پتا چلا کہ ابیسلام ختم ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب داؤد اپنی فوج کو بھیج رہے تھے ان کے بیٹے ابیسلام سے جنگ کرنے کے لیے، تو ان کے فوج کے سپہ سالار کو ایک خاص صلاح دیے تھے۔ ان کی صلاح یہ تھی کہ ابیسلام کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یعنی کہ ابیسلام زخمی نہیں ہونا۔ داؤد جو ہیں ابیسلام کے واسطے یا ابیسلام کی خاطر کچھ بھی چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ داؤد جو ہے ابیسلام سے حد سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابیسلام کچھ داؤد کے ویسے تھے، مگر ابیسلام خدا کے پسند کے نہیں تھے۔ خدا سلیمان کو پسند کرا اور سلیمان کو چنا، اور خدا سلیمان کو برکت دینے والا ہے۔ خدا یہ دنیا کے کمزور چیزوں کو چنتا ہے اور خدا سلیمان کا استعمال کرے گا۔ خدا کی طاقت ہمارے کمزوری کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ داؤد اب مر چکے ہیں۔ داؤد ایک بہت بڑے آدمی تھے، مگر سلیمان جوان اور نازک ہیں اور کمزور ہیں۔ خدا سلیمان کا استعمال کرے گا اور سلیمان کے ذریعے سے ہیکل بنوائے گا، یعنی کہ خدا سلیمان کو اجازت دے گا ہیکل بنانے کے لیے۔ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، اور سلیمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستحکم ہوا۔ تو بادشاہت سلیمان کے وقت میں عروج پہ آئیں گی۔ داؤد جو ہیں بادشاہ کے نیچے
بنیاد ڈالے۔ اور آگے آیت میں لکھا ہوا ہے، اور خداون اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہایت سرفراز کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ خدا کتنا فضل و کرم ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ سلیمان خدا کے حکموں کے خلاف جاتے ہیں۔ سلیمان ایک ایسے حالات پہ آ جائیں گے جہاں خدا ان کو بولیں گا کہ انہیں ان کی بادشاہت 2 حصوں میں کر دیں گا، اور جو ہے سلیمان یہ بادشاہت کے بٹوارے کے ذمہ دار رہیں گے۔ اور خدا سلیمان کے وقت میں بادشاہت کو 2 حصوں میں نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں داؤد کے خاطر الگ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو سلیمان کے خاطر نہیں بلکہ داؤد کے خاطر۔ ہم پڑھیں گے آیت 2، اور سلیمان نے سارے اسرائیل یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور قاضیوں اور سب اسرائیلیوں کے ہر رئیس سے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے باتیں کی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو سلیمان اسرائیلیوں کے سرداروں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور سلیمان ساری جماعت سمیت جباؤن کے اونچے مقام کو گیا، کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا وہی تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خیمہ اجتماع جباؤن میں تھا۔ ہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا کا عہد کا صندوق داؤد کے ذریعے سے یروشلم کو لایا گیا تھا، اور وہ عہد کا صندوق جو ہے خیمے میں ہے، مگر ان لوگ ایک دم سے سیدھے خدا کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ خدا کے پاس آنے کا طریقہ خیمہ اجتماع کے ذریعے سے تھا، کیونکہ پتل کا خربنگا وہاں تھا، اور یہ خربنگا یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو خیمہ اجتماع کے پاس جانا پڑتا تھا خدا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ اور میں اسی طریقے سے خدا کے پاس آنا ہے۔ آج یہ ایک سوال ہے کہ کوئی بھی کسی بھی حالت میں خدا کے موجودگی میں داخل ہو سکتا ہے، اور خدا اپنے کان لگائے رکھتا ہے ان کے دعا کو سننے کے لیے۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے، مگر بائبل شریف بتاتی ہے کہ خدا ہمیشہ دعا نہیں سنتا ہے۔ اب آپ شاید ثبوت مانگیں گے، ہے نا؟ پیارے بھائی بہن، اگر آپ کو ثبوت ہونا ہے تو ذرا پترس کو سنو کہ پترس ان کا پہلا عام خط باب 3 اور اس کی آیت 12 میں کیا بولتے ہیں۔ ہم یہ آیت پڑھیں گے، ذرا سنو۔ کیونکہ خداوند کی نظر راز بازوں کی طرف ہے۔ میرے بھائی ذرا میں اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، کیونکہ خداوند کی نظر راز بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگی ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ خدا یہ نہیں بولا کہ وہ لوگوں کے دعا کو سنے گا جو بدکار ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ صرف ایک دعا جو گنہگار کر سکتا ہے بولے تو وہ ہے گناہوں کے معافی کی دعا، یعنی کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ دعا صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں سلیمان وچ کرے، انہوں اپنے سرداروں کو لے کے جیباؤن کو جاتے ہیں جہاں خیمہ اجتماع اور وہ پتل کا خربنگا ہے۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ لیکن خدا کے صندوق کو داؤد خریت یاریم سے اس مقام میں اٹھا لایا تھا جو اس نے اس کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ اس نے اس کے لیے یروشلم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا، پر پتل کا وہ مذبح جسے بزلیل بن یوری نے بنایا تھا وہیں خداوند کے مسکن کے آگے تھا۔ پس سلیمان اس جماعت سمیت وہیں گیا۔ تو خدا کے پاس جانے کا راستہ جو ہے پتل کا خربنگا تھا۔ ان لوگ عہد کے صندوق کے ذریعے سے خدا کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ دوسرے الفاظوں میں آپ اور میں ایک دم سے سیدھے خدا کے پاس نہیں آ سکتے۔ یسوع مسیح کا راستہ جو ہے گھر پہنچاتا ہے۔ صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم خدا کے حضوری میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے،
اور سلیمان وہاں پتل کے مذبح کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا اور اس پر 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑی بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ لوگ اپنی قربانیوں میں کنجوسی نہیں کرے۔ آپ سلیمان کے وقتوں میں دیکھیں گے کہ قربانیاں دینے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ سلیمان کے زمانے میں ڈھیر سارے قربانیاں دیے جاتے تھے، کنجوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی، جب آپ خدا کو نذرانہ دیتے ہیں تو دل کے خوشی کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ آپ اپنے دل کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ اس میں جو ہے خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو روکیں گے تو یاد رکھو کہ خدا آپ کو برکت نہیں دے سکتا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو لوگاں جو ہے دل کھول کے قربانیاں خدا کے آگے چڑھائے۔ آیت 7 سے 9 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے خدا سے کہا، تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ تو خدا داؤد سے ایک اچھا وعدہ نہیں کرا، بلکہ داؤد سے اچھا وعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم سے بھی کرا، یعنی کہ ان کی نسل اتنی زیادہ رہیں گی کہ وہ نسل کو گن نہیں سکیں گے۔ میرے بھائی، ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو وعدے کرتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے خدا وعدہ کرا ہے تو اپنے وعدے سے کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کے زندگی میں اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ بس آپ کو اس کا انتظار کرنا ہے اور خدا کے لیے ٹھہرے رہنا ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے، سو مجھے حکمت تو معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یا سلیمان خدا سے حکمت تو مانگے، یہ ایک اچھی بات تھی، مگر یہ حکمت مانگنے کا خیال ان کو کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم تاریخ کی پہلی کتاب باب 22 اور اس کی آیت 7 اور 8 پڑھیں گے اور اس کے بعد آیت 11 اور 12 پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ سلیمان کو خدا کے طرف سے حکمت مانگنے کا خیال کہاں سے پیدا ہوا۔ میرے بھائی، یہ بات پہ ذرا غور کرنا ہے۔ اب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ آپ لوگ تیار ہیں نا سننے کے لیے؟ یہاں لکھا ہوا ہے، اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں، لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے۔ اب ہم آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ اب اے میرے بیٹے، خداوند تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند ہو، اور خداوند اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے۔ اب خداوند تجھے عقل و دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے۔ تو سلیمان جو ہے بڑے غور سے داؤد کے باتاں سن رہے تھے۔ جب داؤد ان کو یہ بولے کہ خداوند تجھے عقل و دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تو سلیمان سن رہے تھے اور یہ بات سلیمان یاد کرے۔ تو جب خدا ان کو پوچھا کہ سلیمان تم کیا مانگنا چاہتے ہیں، تو سلیمان خدا سے بولنے کو لگے، میرے کو حکمت اور سمجھ کی ضرورت ہے۔ اور خدا سلیمان کے یہ خواہش سے خوش ہوا، اور تاریخ کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 11 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، تب خدا نے سلیمان سے کہا، چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنا ہے انصاف کرے، سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا
کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی، نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا سلیمان کے عرضی کو قبول کرا اور ان کو حکمت عطا کرا، مگر حکمت کے ساتھ ساتھ ان کو دولت اور مال اور عزت بھی دیا۔ یا میں آپ کا توجہ چاہوں گا یہ بات سے کہ حالانکہ سلیمان اپنے عوام کو چلانے کے لیے خدا سے حکمت مانگے، مگر سلیمان روحانی باتیں پہچاننے کے لیے حکمت نہیں مانگے۔ تو میرے دوست، اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے روحانی پہچان کی کمی سلیمان کے زندگی میں ضرور تھی۔ حالانکہ ان کو اپنے لوگوں پہ حکومت کرنے کی حکمت دی گئی تھی، مگر ان کے پاس وہ حکمت نہیں تھی اپنے زندگی کو صحیح ڈھنگ سے لے کے چلنے کے لیے۔ میرے بھائی، جب ہم مانگتے ہیں تو روحانی حکمت مانگنا چاہیے۔ حالانکہ ایک اچھی بات سلیمان مانگے اور انہوں چاہتے تو خدا سے روحانی حکمت بھی حاصل کر سکتے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے، اور اس کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں چاندی اور سونے کو کثرت کی وجہ سے پتھروں کی مانند اور دیوداروں کو نشیب کی زمین کے گلیر کے درختوں کی مانند بنا دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، آج وہاں گلیر کے جھاڑاں اگتے ہیں، مگر آپ دیودار کے جھاڑاں زیادہ نہیں دیکھیں گے۔ تو سلیمان دیوداروں کے جھاڑوں کو اتنا اگائے کہ وہ گلیر کے جھاڑوں کے برابر ہو گئے، یعنی کہ دیوداروں کے جھاڑوں کی گنتی گلیر کے جھاڑوں کے برابر ہو گئی، اور سلیمان چاندی اور سونے کو پتھروں کے برابر کر دیے، یعنی کہ جتنے پتھر وہاں تھے اتنا سونا اور چاندی وہاں تھا۔ اگر آپ وہ زمین پہ جائیں گے یا تصویروں میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو پہاڑاں اور پتھراں نظر آئیں گے۔ کوئی ملک میں اتنے پہاڑاں نہیں ہیں جتنا اسرائیل کے ملک میں ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے کہ سلیمان سونا اور چاندی کو پتھروں کے برابر کر دیے۔ آیت 16 اور 17 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ اور سلیمان کے گھوڑے مصر سے آتے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ان کے جھونڈ یعنی ہر جھونڈ کا مول کر کے ان کو لیتے تھے، اور وہ ایک رتھ 600 مسخال چاندی اور ایک گھوڑا 150 مسخال میں لیتے اور مصر سے لے آتے تھے، اور اسی طرح ہتھیوں کے سب بادشاہوں اور آرام کے بادشاہوں کے لیے انہی کے وسیلے سے ان کو لاتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، یا آپ دیکھ سکتے کہ سلیمان وہ حصے میں داخل ہو رہی جو حصے میں داخل ہونے کے لیے ان کو منع کیا گیا تھا۔ خدا موسیٰ کے ذریعے سے اسرائیلیوں کو بتا دیا تھا کہ جب ان لوگاں اپنے پہ بادشاہ مقرر کریں گے تو وہ بادشاہ اپنے واسطے گھوڑے اضافہ نہیں کرنا، اور لوگوں کو مصر میں جانے کی اجازت نہیں دینا، نہ ڈھیر سارے بیویاں کرنا، نہ ڈھیر سارے چاندی اور سونا جمع کرنا۔ مگر میرے بھائی، سلیمان یہاں خدا کے حکم کے خلاف جا رہے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو حکم دے چکا تھا اس حکم کو توڑ رہے تھے۔ تو یہاں ختم ہوا پہلا باب۔ اب ہم تاریخ کی دوسری کتاب کا دوسرا باب اٹھائیں گے۔ یہاں سلیمان داؤد کے صلاح کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، جو صلاح ان کو داؤد مرنے سے پہلے دیے تھے۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 2 اور اس کی آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور سلیمان نے ارادہ کیا کہ ایک گھر خداوند کے نام کے لیے اور ایک گھر اپنی سلطنت کے لیے بنائے۔ اور سلیمان نے 70,000 باربردار اور پہاڑ میں 80,000 پتھر کاٹنے والے اور 3,600 آدمی ان کی نگرانی کے لیے گن کر ٹھہرا دیے۔ تو سلیمان ہیکل بنانے کا نمونہ نکالتے ہیں اور ہیکل بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہیکل بنانا سلیمان کے بادشاہت کا ایک حصہ تھا جس پہ خدا زور دے رہا تھا۔ آیت 3 پڑھیں گے، اور سلیمان نے سور کے بادشاہ ہورام کے پاس کہلا بھیجا کہ جیسا تو نے میرے باپ داؤد کے ساتھ کیا اور اس کے پاس دیودار کی لکڑی بھیجی
کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک گھر بنائیں، ویسا ہی میرے ساتھ بھی کر۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہورام داؤد سے محبت رکھتا تھا اور داؤد ہورام سے محبت رکھتے تھے۔ یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیمان ہورام کے آگے عرضی رکھتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہورام کا سلیمان کے ساتھ برابر نہیں جمع۔ ہورام کو سلیمان سے تکلیف تھی، جو کہ ہم یہ بات آگے چل کے دیکھیں گے۔ ہورام کا دل داؤد کے لیے کھلا ہوا تھا، مگر سلیمان کے ساتھ نپٹنا ان کے لیے ایک تکلیف کی بات تھی۔ آیت 4 پڑھیں گے، میں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کو ہوں کہ اس کے لیے مقدس کروں اور اس کے آگے خوشبودار مسالے کا باخور جلاؤں، اور وہ سبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی مقررہ عیدوں پر دائمی نظر کی روٹی اور صبح اور شام کی سختن قربانیوں کے لیے ہو، کیونکہ یہ ابد تک اسرائیل پر فرض ہے۔ تو یا سلیمان ہورام بادشاہ کو صاف صاف بتاتے ہیں کہ انہوں کیوں ہیکل بنانے جا رہے ہیں۔ آیت 5 پڑھیں گے، اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم شان ہوگا، کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک چیز کو بڑی بنانے والا کون ہے؟ ایک آدمی کو بڑا بنانے والا کون ہے؟ ایک قوم کو بڑا بنانے والا کون ہے؟ ایک کلیسیا کو بڑا بنانے والا کون ہے؟ میرے دوست، خدا کے سوائے یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ بات کو آج ہم نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ آج اگر آپ کے پاس گھر ہے بولے تو وہ خدا کی طرف سے ہے۔ آج آپ ایک بڑے عہدے پہ ہیں بولے تو وہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم باب 2 اور اس کی آیت 6 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔